سو بس کرو نام جو ہے اس میں ایک سیٹائر کا ایلیمنٹ ہے، اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ ایکسل شیٹس پہ نمبرز ڈالتے تھے اور اس پہ کسی نے ایز اے جوک کہہ دیا بس کر دو یار. We have gone 438 rejections, I think is the exact number. ہمارے کیس میں کیونکہ ہم پرائمریلی ایک B2B2C بزنس ہیں، سو میں اگر اسٹارٹ اپ پاکستان کے ساتھ اگر میری کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے تو ان کے تھرو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہاں سے ایک بس جاتی ہے. How many companies have signed up? So we have over 50 clients that we work with right now. کراچی ایکچولی لاسٹ منتھ لاہور تھا، اس مہینے کراچی ہے. ان کی آپس میں دشمنی چلتی رہتی ہے ایک ہیلتھی قسم کی، وچ Egyptians are ویسے Arabic speaking وہ Pakistanis. پاکستانی ہیں، وہ بس ایجپٹ میں پیدا ہو غلط گئے، ایڈریس میں پیدا ہو جاتے ہیں. وہ یہاں بھی اپنے آپ کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں. اینڈ دیر واز لٹرلی نو بڈی لیفٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ان دا ورلڈ. اینڈ آئی تھنک at this point آپ جب پریزنٹیشن بنائی آپ نے those 460 438 اب تک 700 کراس ہو چکے ہیں، ہم کتنا 438. واو، اتنے ہیں بھی انویسٹرز دنیا میں. میں تو ہر جگہ اٹھا کے اسپیمنگ اسکیمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. I've had a lot of fun chit-chatting. السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج بڑا مزیدار ایک اور، خیر میں ہر ڈسکشن سے پہلے کہتا ہوں مزیدار ہوتا ہے بیکاز ہر ڈسکشن ہوتا بھی مزیدار ہے، لیکن آج جن شخصیت کے ساتھ میں بات کرنے والا ہوں، آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اے پروفائل، اور اس پہ مجھے دیکھ کے جو ایک اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پورے پروفیشنل کریئرز میں چیزوں کو موو کیا ہے. اب وہ موو جو ہے وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور موو جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت وہ یہی کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو موو کر رہی ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر. زیادہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ گیس ورک کرواؤں گا نہیں، انٹروڈیوس کراتا ہوں. ہماری آج کی جو مہمان ہیں ان کا نام ہے مہا شہزاد، ہو از دا فاؤنڈر آف بس کرو. السلام علیکم مہا. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس مہا. اور ایک بات بتائیے مجھے، آپ ابھی یہاں پہ اپنی اس کے تھرو آئی ہیں، سروس کے تھرو؟ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، ہی سیڈ بابا جب نیچے تو انہوں کو لگتا ہے بابا ابھی تک آئی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ اپنی وین میں آئی ہوں، ہمیں پتہ بھی میں نہیں. اپنی وین میں اگر آتی تو میں ٹائم پہ آتی، مگر میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں آج، اور اس میں ڈیلیڈ آئی ہوں. میری وینز جو ہیں وہ ٹائم پہ چلتی ہیں. رائٹ. اچھا، اس کو نا ہم کچھ انٹرویو کو میں جنرلی لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے اسٹارٹ کیا، کیا ہوا. میں ذرا الٹی ایک اسٹریٹجی لے کے چلتا ہوں. سو وی اسٹارٹ ویئر یو آر رائٹ ناؤ، پھر ہم جو ہے نا پھر ٹریک بیک کریں گے آپ کی جرنی کو. ٹھیک ہے مہا؟ بالکل ٹھیک. سو سب سے پہلے تو بس کرو. اور میں آنیسٹلی جب میں نے آپ کے اسٹارٹ اپ کا نام سنا تھا تو مجھے یہ کوئی خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے کسی تنظیم کا نام لگا تھا کہ بس کرو، یعنی بہت ظلم ہو گیا بس کرو. لیکن دین آئی تھنک دیر از اے ڈبل میننگ اٹیچ ٹو دیٹ، لائک بس کرو وچ از دا بس. سو ٹیل اس اباؤٹ دس بزنس. کہاں سے آئیڈیا آیا، کتنا بڑا ہو گیا ہے بزنس، اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. سو بس کرو نام جو ہے اس میں ایک سیٹائر کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ہم جب بس کرو شروع کر رہے تھے تب فیول کی قیمتیں روز بدلی جاتی تھیں اور وہ روز اوپر جاتی تھیں، اوپر ہی جا رہی. اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ ایکسل شیٹس پہ نمبرز ڈالتے تھے، پھر اگلے دن کہتے تھے نہیں یار دوبارہ بزنس پلان بناؤ، پرائسنگ ہی ساری چینج ہو گئی ہے. اور اس پہ کسی نے ایز اے جوک کہہ دیا بس کر دو یار. پھر کسی اور نے کہا یار یہ تو نام ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ایک تو ہم نے ان مصیبتوں سے بس کرانی ہے اور دوسرا ہم نے لوگوں کو بس پہ چڑھانا ہے. اینڈ وہاں سے یہ نام آ گیا. ہمیں تقریباً اب 16 مہینے ہو گئے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں ایکٹیو ہیں. وی ڈو اباؤٹ 25,000 bookings a day right now. تو اچھے خاصے لوگوں کو ہلا رہے ہیں اس وقت. اور اگر میں ٹوٹل آپ سے پوچھوں فلیٹ کتنا ہے آپ کا، کتنی؟ رفلی 500 بسیں ہیں. 500 بس. اچھا، بس سے مراد ایک تو ہمارے یہاں وہ 4K اور 4J والی بس ہوتی ہے نا، آپ کی کیا یہ وینز یا ہائیسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ والی؟ ہم ہر چیز کو اس میں جو سیڈانس کے علاوہ ہر چیز کو we're looping in as a bus, right؟ تو اب وہ 13 سیٹر ہو یا وہ 70 سیٹر ہو، they're all considered buses. رائٹ. کوئی گاڑی چھوٹی ہوگی، کوئی بڑی ہوگی، ڈپینڈنگ آن روٹ پہ آپ نے کتنے لوگوں کو لے کے جانا ہے. خالی بس چلانی نہیں ہے، تو جو بھی آپٹیمائزڈ ایک ویکل ٹائپ ہوتی ہے پھر ہم وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. جس وقت سواول اور ایئر لفٹ پاکستان میں اچھا انہوں نے ان روڈس کیے تھے تو اس وقت ہمیں سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی تھیں، بیکاز وہ بڑی اپنی کارس پہ برانڈنگ وغیرہ کیا کرتی تھیں، اور آئی تھنک وچ واز ایکچولی اے ویری گڈ سورس آف ایڈورٹیزمنٹ فار دیم ٹو. بس کرو، آئی مین پلیز پارڈن مائی اگنورینس، مجھے زیادہ سڑک پہ نظر نہیں آتی ہے. از اٹ بائی
پلان, یہ ایک پلان کے مطابق آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟ پلیز ماں. سو دیکھیں ایئر لفٹ کا ماڈل اور سویول کا ماڈل جو تھا وہ بہت پیور B2C کی طرف تھا. تو انہوں نے ایک انڈیویجول کو جو روڈ پہ چل رہا ہے دکھانا تھا کہ جی یہ بس ہوتی ہے, رائٹ. اب آپ گوگل کر لیں, آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ آ جائیں. اس لیے وہ برانڈنگ ایک بہت اچھا طریقہ تھا ایک وہ برانڈ کے بارے میں بتانے کا. ہمارے کیس میں کیونکہ ہم پرائمریلی ایک B2B2C بزنس ہیں, جو کہ اب میں سمجھاؤں گی کیا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل بات کر دی آپ نے. ہم انڈیویجولس کو ڈائریکٹلی نہیں لے کے آتے, رائٹ. ہم نے یہ بزنس اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں انڈیویجولس کو ایک سستے اور سیف طریقے سے کام پہ پہنچانا ہے یا اسکول پہنچانا ہے. دیٹ بینگ سیڈ, ہم انڈیویجول کو ڈائریکٹلی ایکوائر نہیں کرتے کیونکہ ہماری بس اگر 60 سیٹر ہے تو مجھے تقریباً 55 لوگ چاہیے اس بس پہ بریک ایون کرنے کے لیے, رائٹ. اور ہم کیونکہ ایک بہت ہی سسٹینیبل لو برن ماڈل پہ چلتے ہیں, ہم زیادہ پیسے نہیں اڑاتے. ہم نے ریسیشن کے بیچ میں بزنس اسٹارٹ کیا ہے. ہم نے اس لیے پارٹنرشپس کے تھرو ایکوزیشن کیا ہے پرائمریلی, رائٹ. سو میں اگر اسٹارٹ اپ پاکستان کے ساتھ اگر میری کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے تو ان کے تھرو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہاں سے ایک بس جاتی ہے, رائٹ. اب آپ میرے ڈائریکٹ کنزیومر ضرور بنے, مگر میں نے آپ کو ایک آن لائن یا اس طرح سے نہیں لے کے آئی ہوں. تو اب میں نے پوٹینشلی اس بلڈنگ اور اس کی 4 اگلی بلڈنگ سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تاکہ وہ پرائس لیولز جو ہیں وہ پہلے دن سے کم ہو, رائٹ. سو دیٹس ہاؤ آر بزنس از اسٹرکچرڈ. اب میں وہ اگر ایڈورٹیزمنٹ دکھا بھی دوں گی تو انلیس میں اس پرٹیکولر لوکیشن کو کھول چکی ہوں اس وقت اس کا کوئی سچ فائدہ نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈس کے تھرو اس وقت کام نہیں کر رہے. صحیح. سو آپ جیسے کسی کمپنی کے مالک کے پاس یا کسی سیٹ کے پاس جاتی ہیں اور انہیں بولتی ہیں کہ جی ہماری یہ سروس ہے, آپ اپنے امپلائیز کو اگر کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹی دینا چاہتے ہوں تو وی کین ارینج اٹ سم وے. سو 2 چیزیں دیکھیں, اگر میں کمپنی کے پاس جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں آپ امپلائیز کے پیسے دے دیں تو وہ ہو گیا B2B, رائٹ. اس میں آپ بزنس ٹو بزنس جاتے ہیں. پھر ہم جو پرائمریلی کر رہے ہیں وہ ہم B2B2C کر رہے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس گئی, میں ایک مال کے پاس گئی, میں کمپنی کے پاس گئی, میں اسکول کے پاس گئی. پیسے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یا امپلائیز خود بھی دے رہے ہوں گے, لیکن یہ ایک فیسیلیٹیٹر بن گیا ہمارے لیے. انہوں نے ایک ای میل نکال دی کہ جی یہ کمپنی ہے, جس کو فارم فل کرنا ہے کر دو, اور اس کے تھرو اب میرے پاس کیونکہ ڈیٹا اکٹھا ایک روٹ پہ بہت آ جاتا ہے, میں پھر ایک سسٹینیبل طریقے سے وہ بس کو اگلے دن لانچ کر سکتی ہوں. رائٹ. اور ہاؤ مینی کمپنیز ہیو سائنڈ اپ؟ سو وی ہیو اوور 50 clients that we work with right now. آلرائٹ. اینڈ دس یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, تینوں جگہوں پہ. But Karachi is your biggest market, is it so? Karachi and Lahore are neck to neck for us. Islamabad is a little bit smaller. Karachi actually last month Lahore tha, اس مہینے کراچی ہے. وہ ان کی آپس میں دشمنی چلتی رہتی ہے ایک healthy قسم کی, which I make the most of. But this month it's Karachi, but it's neck to neck. اور دیکھیے اس وقت میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو اور آگے لے کر جاتا ہوں. ماہا اسٹارٹ اپس کے لیے وہ ایک امریکنز بڑی اچھی ٹرمینالوجیز لاتے ہیں نا, دے براٹ دیٹ ٹرمینالوجی کالڈ اسٹارٹ اپ ونٹر. لائک پیسے نہیں آ رہے اسٹارٹ اپس کو. ہمیں جو ایئر لفٹ, چلیں ایئر لفٹ نے تو اپنے آپ کو پیوٹ کر دیا تھا, دے وینٹ ان ٹو کوئک کامرس اینڈ گروسریز اینڈ اسٹف. بٹ سواول کو ہم نے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا, اور سواول جب جا رہا تھا تو ایک بات جو کی جاتی تھی وہ ایک کی جاتی تھی دیٹ یہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے یہ اٹس اے ویری ہائی کیش برن ماڈل, یعنی اس میں بہت پیسے آپ کو اپنی جیب سے ڈالنے پڑتے ہیں. سو بس کرو, کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سسٹینیبل رکھ رہا ہے. آئی مین یو اسٹل برننگ کیش, رائٹ, آئی ایم اسیومنگ. منیمل جو ہمارا برن ہے وہ ٹیکنالوجی پہ. آن اے بزنس لیول وی ڈونٹ برن اینی منی. میں بریک ایون پہ چلتی ہوں. سو بزنس ہمارا پیسے کماتا ہے. اس کے بعد جیسے ٹیک کمپنیز میں ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی یونٹ اکنامکس ہوتی ہے, آپ کی بزنس کی اس میں مارجنس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ امپلائیز کا پے رول ہو گیا اور ٹیکنالوجی کی کاسٹ ہو گئی. وہاں پہ وی ہیو اے منیمل برن, لیکن دا بزنس اٹ سیلف از سیلف سسٹیننگ. آپ نے جو بات کہی, دیکھیں جنرلی ایک ٹیک کمپنی جو ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں کون کون سی پروفیٹیبل ہو گئی, آپ امیزون کا ایگزامپل لے لیں, آپ اوبر کا ایگزامپل لے لیں, 8-10 سال لگے, رائٹ. ایک آپ پیسے اڑاتے ہو, پھر کم جلاتے ہو, پھر کم جلاتے ہو, اور ایونچولی پیسے کماتے ہو. اینڈ دیٹس جنرلی ہاؤ ٹیک کمپنیز ہیو ورکڈ ایوری ویئر ان دی ورلڈ. اب سویول کے بارے میں سب کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا ہائی کیش برن تھا, یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا. دیکھیں وہ وقت اور تھا, تب آپ ریسیشن میں نہیں تھے, حالات بہت الگ تھے. تب انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشنز الگ تھیں, پیسوں کی بارش ہو رہی تھی, اور آپ کا کمپٹیشن بھی تو پیسوں کی بارش کر رہا تھا. تو اگر دوسرا بندہ آپ 50 روپے میں چیز بیچ رہا ہے, آپ جا کے 600 روپے میں نہیں بیچ سکتے, چاہے اس کی صحیح قیمت وہ ہے. وہ وقت الگ تھا. لیکن سویول
मैं सबको याद दिलाना चाहूँगी कि 2019 के एंड में आया, 2020 की शुरुआत में कोविड हो गया, सही। 1.5 साल बंद पड़ा रहा, उसके बाद बेचारा जब वो वापस लॉन्च हुआ है तो वो 1 साल में पाकिस्तान में इट स्केल्ड मैसिवली एंड वाज वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, बट उसको वो विंडो ही नहीं मिली बिकॉज एकदम से अब नोबडी न्यू कि जी ग्लोबली ये वॉर्स शुरू हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट्स के साथ ये हो जाएगा, फंडिंग ड्राई आउट हो जाएगी, राइट? एंड सो दैट हैपेंड ओवरनाइट. दैट बीइंग सेड, जाहिर है स्विवल लाइक एनी अदर कंपनीज, हर कंपनी गलतियां करती है, राइट. स्विवल से भी हमने बहुत कुछ सीखा है विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर बिजनेस मॉडल. बट जब मैंने बस करो शुरू किया तब तो पाकिस्तान में हर दूसरा स्टार्टअप बंद हो रहा था, और लोगों ने कहा नहीं माँ क्या कर रही हो, किस काम में जा रही हो, कोई नौकरी शौकरी ढूंढ लो, ऐसा कुछ हुआ? लोगों ने, जो मेरे दोस्त नहीं हैं उनको मुझ पे हंसी आई, और जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए कि खुदा के वास्ते अपने साथ ये ना करो, राइट? दैट वाज सॉर्ट ऑफ द रिएक्शन. वो क्योंकि वो वक्त ऐसा था, मतलब उस टाइम में और कोई स्टार्टअप जो है, कोई स्टार्टअप्स नहीं आ रहे थे, लेट अलोन एक मोबिलिटी का स्टार्टअप, वो भी उस वक्त जब उबर एग्जिट हुआ है, स्विवल एयरलिफ्ट बंद हुए, वो होना नहीं था. बट मेरे लिए एक बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड फैक्ट था कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, उसको हल करने की ज़रूरत है. उससे बड़ा मेरी नज़र में कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, और क्योंकि किसी ने हल नहीं किया उसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक, राइट? तो वो फिगर आउट करना है अब विद अ न्यू मॉडल, राइट? एंड हमारा मॉडल इसलिए, अब मैंने आपको जो समझाया वो बहुत बोरिंग है कंपेयर टू स्विवल बताने में कि जी हम B2B2C करते हैं, ये क्या होता है. बट अगर आप इन सारे बिजनेसेस को देखें तो स्टार्टअप्स का पैसा कहाँ जलता है? यूज़र एक्विजिशन. हमने यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट एलिमिनेट कर दी, क्योंकि हम तो स्कूल यूनिवर्सिटी के बाहर जाके कहते थे भाई बच्चों से मिलवा दो, राइट? हाउसिंग सोसाइटी से जाके कह देते हैं, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट हर किसी का मसला है, मैं मॉल में जाऊँगी वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वो पार्किंग स्पेस बच रही है तो उनका एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है. मैं स्कूल जाऊंगी तो अब सडनली द एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक अच्छा बच्चे सेफली पहुंच जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो क्योंकि सबके लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, हमने स्ट्रैटेजी अपनी उस तरह रखी, हमने कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट वहाँ से काट दी, क्योंकि हम जाके मैस जगहों पे जहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद है वहाँ पे पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, एक रूट पे लोग काफ़ी मिल गए. वरना बस कंपनीज का पैसा उड़ता है क्योंकि यूटिलाइजेशन सही नहीं होती. 30 सीटर बस होती है, 3 लोग बैठे होते हैं, ठीक. हमने पहले दिन 27 बिठा दिए तो वो कभी इशू नहीं आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो हम इसको बहुत ही सस्टेनेबली लेके चले हैं, लेकिन मसला हमने वही हल करना है जो स्विवल ने हल करना था. और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में. ऑफ कोर्स अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें नेचुरली, आई थिंक इवन अगर हम अपने पीयर कंट्रीज़ से भी, वैसे तो मुझे पाकिस्तान के पीयर कंट्रीज़ के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे शायद हमसे कुछ बेहतर हालात हों, बिकॉज वही जो बस शायद मेरे बचपन में मुझे कॉलेज लेकर जाती होगी, आज उसमें मॉडल 2024 पेंट करके वही बस चल रही है, बिल्कुल कोई फ़र्क उसमें पड़ा नहीं है. और आई थिंक अच्छा, सो बार बार स्विवल का, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? वैसे स्विवल, ओके. बार बार स्विवल का जिक्र जो है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज माहा हैड बिन द जनरल मैनेजर फॉर पाकिस्तान, सो यू वर हेडिंग द स्विवल बिजनेस इन द कंट्री. सो आप किसी इजिप्शियन को, इट वाज एन इजिप्शियन स्टार्टअप आई बिलीव, so किसी मिस्री भाई, Mustafa Kandil, who is the founder, I think from his heart he's Pakistani. Egyptians are वैसे Arabic speaking Pakistanis, वो पाकिस्तानी हैं, वो बस इजिप्ट में पैदा हो गलत गए, एड्रेस में पैदा हो जाते हैं, वो यहाँ भी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, राइट? अच्छा, सो कितना अर्सा गुजारा आपने वहाँ पे? Close to 2 years. अच्छा, तो जब आपने बताया कि आपने 2019 के अख्ताम पे स्विवल का आपने ज्वाइन किया वहाँ पे, मैं उस वक्त एडवाइजरी रोल में होती थी, और फिर मैं बाद में फुल टाइम मैंने ज्वाइन किया था. कोविड जब आया तो ऑफिस में क्या करते थे आप लोग? सो कोविड जब आया तब हमने एक्चुअली फिगर आउट किया कि B2B बिजनेस चलाना चाहिए, क्योंकि आप की ट्रांसपोर्ट वहाँ तो चल रही है, राइट? सो एक तो वो पिवट हुआ. जब वो आया तो आई एक्चुअली थिंक कि वो उस वक्त एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, बिकॉज पैसे बहुत उड़ रहे थे, बहुत किस्म की स्टुपिडिटीज़ हो रही थी, जो हमने उस वक्त फिर एक ठहराव लाया. हमने कहा हम ये क्या कर रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक बिजनेस उस वक्त बैठ के सबने स्ट्रैटेजाइज बड़ा किया. We cared a lot about other things in the time of COVID, and so the first thing that I did जिस दिन लॉकडाउन हुआ is मैंने वो बसें उठा के जो है मैंने पार्टनरशिप्स की, CSR एक्टिविटीज़ शुरू कर दी. मैंने कहा इन बसों में पूरे मुल्क में राशन बंटना चाहिए, right? And those are the kind of initiatives we were taking, and we tried to use the assets that we have in the best way possible. And then started B2B, launched that vertical,
ری اسٹریٹجائز دا بزنس اینڈ دین آرام سے پھر چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ کھل گئی اینڈ دیٹس when I rejoined. یا سو چیزیں جب دوبارہ کھلیں, سو واٹ واز دا پیک دیٹ یو ٹچ دیئر ایٹ سویول؟ آپ لوگ کتنے لائک ڈیلی رائڈس, واٹ از دا مین کے پی آئی ان دس, اس بزنس کا مین کے پی آئی کیا؟ کے پی آئی از کی پرفارمنس انڈیکیٹر, یعنی اگر آپ کسی بزنس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے تو آپ سرٹن کے پی آئیز بناتے ہیں. آپ ایک بینک کے لیے کے پی آئی اس کی انٹرسٹ انکم ہو سکتی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن بزنس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اسٹارٹ اپ میں کے پی آئی نا بڑا جلدی بدل جاتی ہے. جب پیسوں کی بارش ہوتی ہے تب کے پی آئی ہوتا ہے جی ایم وی, رائٹ, گراس مرچنڈائز ویلیو, کہ آپ کتنے وہاں سے بڑے ہو گئے. جب چیزیں خراب ہوتی ہیں, مطلب کتنی سیل کر رہے ہیں آپ, کتنے اوپر ٹاپ لائن پیسے آ رہے ہیں, ریونیو. مگر جب وقت برا چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی چل رہا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں ریونیو کی, رائٹ, ہم بات کرتے ہیں پروفیٹیبلٹی کی, کہ آپ کرا کے یہ بتائیں کہ آپ پیسے کتنے کما رہے ہیں, رائٹ, جو کہ از دا کانورسیشن دیز ڈیز اینڈ آئی ہوپ اٹ ریمینس. بٹ فار اینی موبلٹی کمپنی اور اینی اسٹارٹ اپ ہمیشہ ریونیو کتنا آ رہا ہے, آپ کما کیا رہے ہیں, آپ کا برن کتنا ہے, آپ کتنے پیسے اڑا رہے ہیں, آپ کب تک پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں. ایکچولی تو کے پی آئیز وہی ہیں جو ہر آپ کے بزنس میں ہوتی ہیں, رائٹ, چاہے آپ ایک ٹھیلا چلا رہے ہو, آپ نے گھر پیسے لے کے جانے ہیں, اینڈ دیٹ دا بزنس فنڈامنٹلز آر آلویز دا سیم. اسٹارٹ اپس کبھی کبھار یہ بھول جاتے ہیں جب بڑے نوٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, اور ان اے ریسیشن وی آل ریمبر اگین. اینڈ آج ہر اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اپنے آپ سے روز یہی سوال پوچھتا ہے کہ ہم پیسے کہاں سے کتنے کمائیں گے. کیا ہوتا ہے اتنا پیسہ دیکھ کے اسٹارٹ اپس کیا آ جاتا ہے ان کو, کیا فیلنگ؟ اٹس جسٹ لائک کہ وہ نوو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ نیا پیسہ آیا اڑانا ہے ہمیں. I don't think it works that way. I think کہ دنیا میں کوئی فاؤنڈر کبھی نہیں آیا یہ سوچ کے کہ میں نے جا کے پیسے اڑانے ہیں, رائٹ. بٹ انوائرمنٹ جب آپ کی جس طرح کی ہوتی ہے اس دیٹ ends up کنٹرولنگ کہ ہو کیا رہا ہے, رائٹ. سو انویسٹرز پیسے دیتے ہیں اسٹارٹ اپس کو. آپ انویسٹرز کا جب پیسہ لے چکے ہوتے ہو, آپ کے پاس ایکویٹی کم ہوتی ہے, ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کو انویسٹر بولتا ہے اڑاؤ, رائٹ, تو آپ کا تو باس بول رہا ہے نا بیسکلی, تو آپ کو اڑانا پڑتا ہے. اور گلوبلی مارکیٹس میں ایکسپیکٹیشن وہ چل رہی ہوتی ہے کہ اب برن کرو جو بھی کرو, بٹ گرو جو ہے وہ آپ 100x کر رہے ہو, رائٹ. آج انویسٹر نہیں بولتا کہ آپ 100x گرو کرو, آج وہ بول رہے بھائی آپ 15-20% گرو کرو, پیسے نہیں اڑانا, ٹھیک ہے. بٹ وہ کیونکہ وہ نیریٹو تب بہت الگ ہو جاتا ہے, آئی تھنک وہ اسٹارٹ اپس پہ بھی پریشر بہت آتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ دس از بن اے گریٹ لرننگ, آئی ہوپ. اینڈ آئی تھنک ہر 5 سال پہ وہ لرننگز آتی ہیں اور سب بھول جاتے ہیں, بٹ ہوپ فلی دس ٹائم دیٹ اسٹکس. تو جب سویول بند ہو رہا تھا, was that a conference call? Did you feel, was that an email? ہو سکتا ہے فیکس بھیج دیا ہو, کیا ہوا? How did that happen? March 31st, we were at the New York Stock Exchange at NASDAQ. That's 2020? ابھی کیا ہے 24 ہے 22 right 2022 we are there, we're all in New York, bunch of kids, Pakistani, Indian, Egyptian, so not countries you expect to be going to ring the bell, and that was our day, right, and that was the day when Swivel went public. وہاں پہ پاکستانی گانے لگے ہوئے ہیں, اس کے باہر ٹائم اسکوائر پہ انڈین گانے لگے ہوئے ہیں, آپ کے ایجپشن گانے لگے ہوئے ہیں. it was ridiculous. اینڈ اس کے 1 مہینے بعد, اس کے بعد فوراً رمضان شروع ہو گیا. رمضان میں پاکستان بریکس آل ریکارڈز, پہلا بزنس سنا ہے جو رمضان میں بھی گرو کر رہا ہے اور جس کی پروفیٹیبلٹی بھی امپروو ہو رہی ہے. اینڈ بائی دیٹ منتھ پاکستان بیکیم سویولز بگیسٹ مارکیٹ, بکنگز میں بھی, جی ایم وے میں بھی, ہر چیز. اور میں نے پوری ٹیم کو ایوارڈز دیے ہیں, مجھے ایوارڈز ملے ہیں. یہ ایک فرائیڈے تھا, اس کے اگلے ہفتے آن وینسڈے دس ہیڈ آل ہیپنڈ. Investors backed out, funding نہیں ہے, company needs to shut, Pakistan needs to be shut down. میں نے پھڈا ڈال دیا, میں نے کہا میں تو نہیں کروں گی. میں نے نئے حساب نکالے, میں نے کہا مجھے بہت تھوڑے سے پیسے چاہیے, مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے, مجھے 2 مہینے چاہیے, میں اس کو پروفیٹیبل کر دوں گی کم اسکیل پہ, اور پھر ہم سسٹینبلی واپس آئیں گے. ہم اس وقت تک پبلک کمپنی تھے, تو نہ میں نہ فاؤنڈر اس وقت زیادہ کچھ کر سکے, اینڈ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. That was the shareholders pressure, because دیکھیے آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اب NASDAQ میں لسٹ ہوئی ہوگی, I'm pretty sure. پبلک کمپنی, آپ کا بورڈ آ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان بند کر دو. پاکستان ہی نہیں, اس وقت پورا آپ کا B2C بزنس جو ہے گلوبلی ہی بند ہوا ہے. اوکے, ایوری ویئر. ایجپٹ میں بھی اوکے. Does Swivel exist now? Swivel does exist. They've pivoted, they're doing new things, but اس وقت جو پورا B2C بزنس تھا that got shut down. And that day مجھے میرا LinkedIn just blew up, اور مجھے لوگوں کی گالیاں آ رہی تھیں, اور وہ سب کی جو گالیاں آ رہی تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کام پہ کیسے جائیں گے, ہم اسکول کیسے جائیں گے.
اینڈ میرے پاس جینوئنلی کوئی جواب نہیں تھا ان کے لیے. اور I knew that this needs to happen just differently, and so we put one bus out the next day. ایک بس چلا دی. Like you're going back home, آپ گھر واپس جا رہی ہیں, سویل بند ہو گئی ہے, اور آپ نے کہا کہ اگلے دن سے میں گھر گئی. میں اگلی صبح اٹھی اور میں بیٹھی رو رہی تھی, اور میرے والد صاحب کا فون آیا جو یہاں رہتے نہیں ہیں, اور انہوں نے زندگی میں شاید دوسری بار مجھے میری آواز میں I think وہ دیکھا ہے. He's like, تم رو رہی ہو؟ میں نے کہا جی. تو he's like, کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا ابھی دنیا میں کیا ہوا ہے, سویل میں کیا ہوا ہے. He's like, تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہیں بسیں چلانی ہے؟ میں نے کہا جی. تو he's like, تو جاؤ چلاؤ. میں نے کہا ابھی پوری کہانی سنائی ہے, نیوز پیپر آرٹیکلس بھیجے. He's like, نہیں مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اگر تمہیں بس چلانی ہے تو وہاں پہ بھی چلا رہی تھی, یہاں چلا لو. اتنا اگر تمہیں مسئلہ ہے تو رونے کے بجائے جاؤ بسیں چلاؤ, لوگوں کے مسئلے حل کرو. And I was like, he is actually right. It is as simple as that. اینڈ اس وقت میں نے کال گھمائی ایک, میں نے پہلی بس چلا دی. ہم نے واٹس ایپ سے فون پہ 3 لوگوں کی ٹیم سے بس انفارملی کچھ کام شروع کر دیا, اور ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو گئے, اور بس کچھ کرتے کرتے وہ کب کمپنی بن گئی سمجھ نہیں آیا, بٹ بن گئی. وہاں آپ کے ساتھ پتہ ہے بات کرنا مجھے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس لگ رہا ہے. ڈو یو نو یو ٹاک ٹو دا پوائنٹ. کسی نے آپ کو جی, اٹس اے بگ پرابلم. آئی گیٹ مائی سیلف انٹو اے لاٹ آف ٹربل. نہیں, دس از ایکچولی آپ یو نو واٹ یو ڈوئنگ. ایکچولی آپ مجھ سے کافی محنت کروا رہی ہیں, بیکاز جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہوسٹ ہوتا ہے وہ 4-5 پوائنٹ سوچ کر آتا ہے اور کہتا ہے یار میں گفتگو یہاں پہ گھما کے نا 1 گھنٹہ نکال لوں گا. آپ کا بڑا مختصر, بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب ہوتا ہے. آپ کی ای میلس وغیرہ بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہیں؟ بہت چھوٹی ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کی پرسنالٹی کو میں نے صحیح انالائز کیا یعنی. بالکل. اچھا جی, تو ابو نے کہا کہ بس چلاؤ, آپ نے کہا جی. کبھی دل چاہا کہ میں خود ہی بس لے کے جو ہے نا نکل پڑوں اینڈ آل. Can you have you ever fancied driving a bus yourself? I cannot drive a bus to save my life. میں تو نہ ہی چلاؤں تو بہتر ہے. اچھی خاصی میری وہ روڈ ریج کے کافی مسائل ہیں, میں نہ چلاؤں تو بہتر ہے. وہ جو میں نے بس کرو کہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے نا میں نے کیپٹنس کے لیے, وہ میں نہیں میٹ کر سکتی. اچھا, آپ خطرناک ڈرائیور ہیں بھائی, ذرا ان کی گاڑی کے سامنے ذرا میں اکیلی رہوں گاڑی میں تو بہتر ہے. وہ آپ نے وہ پیچھے بسوں کے پیچھے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں نا, انشورڈ بائی مافیا ٹائپ, وہ ٹائپ اسٹیکر لگائے ہوئے. You never know. اچھا, سو پھر آپ نے پہلی بس چلا دی. اور اچھا میں آنیسٹلی بتاؤں, ابھی جب آپ یہ بتا رہی تھی نا دیٹ یور ان باکس واز انڈیٹیڈ بائی دا ای میلز پیپل, اینڈ سو میں کیونکہ ایک ریڈیو پریزنٹر ہوں, اور میرے ایک کالیگ رہے ہیں, ہی از موو ٹو آسٹریلیا ناؤ, اور وہ بحریہ ٹاؤن موو ہو گیا اچانک. اینڈ آئی واز کوائٹ شاکڈ کہ یار ایک مارننگ ریڈیو ہوسٹ, ہاؤ کین ہی لیو ان بحریہ ٹاؤن. کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, ویسے بحریہ ٹاؤن ہر جگہ دور ہی ہیں, لیکن کراچی والا پرٹیکولرلی بہت دور ہے. سو میں نے کہا یار صبح 7 بجے شو کرنا ہوتا ہے, میرا بھی 7 بجے, اس کا بھی 7 بجے ہوتا ہے. میں نے کہا یار کیسے آؤ گے؟ ہی سیڈ کہ سوول سے میں آتا ہوں, اور صبح وہ پتہ نہیں کوئی 6:15 بجے یا 6:30 بجے بس مجھے پک کرتی ہے, اینڈ ایٹ 7 آئی ایم رائٹ ان فرنٹ آف مائی FM چینل. اینڈ دیکھیں یہ تو خیر وہ ایک ایسا بندہ تھا کہ اگر سویول نہیں بھی ہوتی تو وہ گاڑی افورڈ کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, ہی ووڈ ہیو ری نیگوشیٹڈ دس پیکیج ود دی FM چینل, وہ پیسے فیول الاؤنس ایڈ کر دیتے. بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیر وڈ ہیو بین سو مینی انڈیویژولس, خاص طور سے خواتین, جن کے لیے تو یہ ایک روزگار اور بے روزگاری کا معاملہ تھا, امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ کے درمیان. دس واز دا برج. اس طرح کی کچھ آئی ایم پریٹی شیور آپ کے پاس کیسز ہوں گے. دیر از لاٹس آف کیسز رائٹ. اور یو نو میں خود جب میں نے شروع کی تھی اپنی جرنی کام کرنے کی, تو میں اپنی پہلی جاب میں تقریباً اپنے سارے پیسے کمیوٹ کرنے میں دیتی تھی. اور مجھے یہ پتا تھا لیکن کہ اچھا اگلی پروموشن آئے گی, پھر پروموشن آئے گی, اینڈ ون ڈے دس ول بی نو منی ٹو می, رائٹ. دیٹ واز آلویز دی ازمپشن جو میں لے کے چلی. بٹ وہ اپرچونیٹی بہت سی لوگوں کو نہیں ملتی. اور آپ اگر اسٹارٹس دیکھیں اس وقت تو جنرلی آپ کی جو ایون مین ٹوڈے آر ناؤ اسپینڈنگ اباؤٹ 30% آف دیئر انکم آن ایوریج کمیوٹ کرنے پہ, وچ از کریزی. بٹ ود ویمن دیٹ نمبر از ٹوائس دیٹ, رائٹ. اور وہ تب بھی لگی ہوئی ہیں, وہ کیا کریں, کیونکہ بائک پہ تو جا نہیں سکتی ہیں, جو ایک جنرلی مردوں کے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہو, بائک پہ بیٹھو نکال جاؤ, وہ بھی نہیں ہے. اینڈ سو پیپل ور جسٹ ایبسلیوٹلی مزریبل, ایک تو. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی لوگ ایسے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے باوجود ان کو وہ سیکورٹی چاہیے, وہ سیفٹی چاہیے, رائٹ. آپ اگر رکشا لینا افورڈ بھی کر سکتے ہیں, وچ کاسٹ 4 times as much as بس کرو اور سویول, اٹ اسٹل مینس کہ وہ آپ کو سیفٹی فیچرز نہیں مل رہے, تو تب بھی وہ ایک پریفرنس آ جاتی ہے. سو جب میں ہماری یوزر بیس دیکھتی ہوں نا ود مین, ایک بڑا وہ
ٹی جی پتہ ہے مجھے کہ ایگزیکٹلی کون سا مرد ہے جو آ کے گاڑی میں Target group آپ رائٹ. ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی بہت کلیئر ہے. Alright. خواتین کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ جی کوئی کسی کے گھر میں کام کر رہے, رائٹ. وی ہیو پیپل ہو آر نینیز, وی ہیو پیپل ہو آر ورکنگ ایز کوکس, اینڈ وی ہیو ویمن ہو ہیو سی لیول جابس ایٹ کمپنیز, رائٹ. اینڈ اٹس جسٹ ویری ویری اسٹرینج, which is not the case with men. But whether or not you can get an education and whether or not you can be employed, I think is massively determined by whether or not people can commute, right? آپ کی افورڈیبلٹی, آپ کی سیفٹی اور آپ کی ایکسیسیبلٹی جو کہ جنرلی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز میں ہوتی ہے, آپ کے اور آپشنز میں ہوتی ہے, وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. اینڈ سو اسپیشلی فار ویمن اٹس اے ہیوج ایشو. پر کسٹمر سوول میں کیا ہوا کرتا تھا ریونیو آپ کا؟ آئی ایم شیور یہ بھی ایک کے پی آئی ہوتا ہوگا, بیکاز مجھے یاد ہے جب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی تو میں سوچا 50 روپے کی رائڈ ہوتی ہے, اینڈ اٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. آئی مین انٹل آئی ٹرائیڈ اٹ مائی سیلف, اینڈ میں نے بھی ایک بار جوش میں آ کے میں نے کہا چلو یار ٹرائی کرتے ہیں. ایئر لفٹ تھی وہاں پہ اس وقت, اینڈ آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ. 50 روپے کی وہ دے رہے تھے, 50 روپے کی ہونی نہیں چاہیے تھی, رائٹ. دیٹ رائڈ شوڈ ہیو بین اباؤٹ 150 روپیز. What was the break even amount? دیکھیں بریک ایون اماؤنٹ پہ بھی کام بہت ہوا ہے, وہ اوور ٹائم چینج ہوتا رہا ہے, بٹ کبھی بھی 50 روپے نہیں. 50 روپے نہیں تھا, 50 روپے کبھی 150 بھی نہیں تھا. دیکھیے بریک ایون اس سے بھی تو ڈٹرمن ہوتی ہے نا کہ آپ سپلائی کو کتنے پیسے دے رہے ہیں, رائٹ. اور سپلائی بھی اس زمانے میں بڑی اوور پیڈ تھی, تو تب تو بریک ایون واز ریڈیکولس. لیکن جب ایگزٹ کر رہا تھا سویول, تب تک چیزیں بہت بدل چکی تھیں اور ہم بریک ایون پہ تقریباً آئے ہوئے تھے, رائٹ. بٹ وہ بہت بعد کی بات ہے, اور تب تقریباً جو ہے کوئی 175 to 200 روپیز جو ہے وہ ایوریج ایک ٹرپ کا فیئر ہوتا تھا, کیونکہ لانگ ڈسٹینس رائڈز ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. سو آپ سویول سے پہلے آپ نے اتفاق سے ابھی ذکر کیا کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, ویسے ہاں یو ہیو گاٹ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے بتایا نا, گھر میں میڈز وغیرہ جو کام کرتی ہیں. ہمارے گھر میں جو میڈ آتی ہے کام کرنے والی, میری وائف ابھی انہوں نے چینج کیا. آپ کو پتہ ہے کسی خاتون کے لیے ایک بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے پچھلی ماسی کا چھوڑ کے جا کے نہیں رکھنا. سو ہم نے ڈیسائڈ کرا تو اسے کتنے پیسے دینے ہیں. سو مائی وائف ٹولڈ می دیٹ شی ہیز ٹو اسپینڈ اراؤنڈ 7,000 to 8,000 پر منتھ صرف اپنے کمیوٹ کرنے میں. سو وہ تو اس کا بیس اماؤنٹ وہ بھی کم ہے, وہ بھی کم ہے. She probably lives in a relatively closer colony وغیرہ. sort of maybe اس کی شاید ڈائریکٹ کوئی بس آتی ہو جس کی وجہ سے اس کو وہ چینج اوور جو ہے وہ نہ کرنا ہوتا ہو. سو یس دس انڈیڈ از اسپیشلی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا یہ اماؤنٹ ہے. سو یو مینشن اباؤٹ کہ آپ سویول اس وقت آپ کا بھی کافی خرچہ ہوا کرتا تھا جب آپ سویول میں نہیں ہوتی تھی. سو بفور دس یو ور ایٹ کریم. یو ور ایٹ کریم. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ موومنٹ کے ہی کام کرواتی رہی ہیں. میں موومنٹ کا کام کراتی رہی کیونکہ اس وقت تک میں ان مصیبتوں سے گزر چکی تھی. تو میں ایکچولی میں US میں رہتی تھی, میں تب نیو یارک میں تھی جب قریب لانچ ہوئی ہے. اور ایک دوست کا جو میرے ساتھ فوڈ پینڈا پہ اس سے پہلے کالیگ ہوتے تھے بڑے زمانے پہلے, انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ یہ کمپنی اب ایک آ گئی ہے, یو نو دے سالونگ دا پرابلمز دیٹ یو کیئرڈ اباؤٹ, رائٹ. اب ہمت کر لو, آ جاؤ. آپ کریم سے پہلے فوڈ پینڈا میں بھی تھیں؟ میں فوڈ پینڈا میں بھی تھی. آئی واز ون آف دا فرسٹ پیپل ایٹ فوڈ پینڈا. اوکے. جب سے یہاں پہ کوئی اسٹارٹ اپ آیا ہے اور کوئی ٹیک کمپنی آئی ہے, تب سے آپ ہیں, میں یہی کام کر رہی ہوں. آپ اتنی پرانی لگتی نہیں ہو. میں کافی پرانی ہیں. اچھا, چیتے میں بھی آپ رہی ہیں؟ بالکل. چیتے میں آپ کیا کرتی تھیں؟ چیتے میں کھانا ادھر سے ادھر کرتی تھی لوگوں کے بجائے. رائٹ. سو چیتے بھی بند ہو گیا ابھی؟ That is the news. Yeah. That is the news. Sad news. افسوس ہوا سن کے. I mean, I think any startup shutting down, I think is sad. It's unfortunate. People lose jobs. You know, suppliers lose jobs. کام کیا, اگر آپ نے خود کام کیا وہ تو پھر I think ایک زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. You left that company on a good note, especially if you have left the company on a good note. Of course. But more than, I think, you know, it's just people who are there who are losing jobs. Right. You know, ان کی سپلائی جو اٹیچڈ ہے, وہ رائڈرس کی نوکریاں جائیں گی, and so on and so forth. It's very unfortunate. So آپ جو ایک چیز بلڈ کر رہی ہیں وہاں, جو مجھے آپ سے بات کر کے اندازہ ہوا. اچھا ہاں, ادھر کریم پہ آتا ہوں. سوری, میں ذرا کریم became a sweetheart brand for a lot of Pakistanis. I mean, honestly speaking, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پاکستانیوں کے لیے اوبر کرنا نہیں ہوتا تھا, کریم کرنا ہوتا تھا. وہ جنیرک نام جو بن جاتا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے اوبر کی ایکوزیشن آف کریم وہ تو ایک سازش تھی اس کمپنی کے خلاف کہ اس کو اکوائر کر کے بند کرا دو اس کمپنی کو, because they've just lost it. I mean, seriously.
That hasn't happened. In fact, پاکستان میں اس وقت کریم ہے, اوبر بند ہو گیا ہے, right? On the contrary. And because Careem, I think, has been the more relevant brand. But you go to social media, Maha, and all you find, میرا بھی اپنا کریم کا ایک I'm sorry to say, let me just say that, but I had a very, very bad experience, especially I was there with my family. اور وہ جب فیملی والے میٹرز ہو جاتے ہیں, luckily I knew the country head of Careem in Pakistan, اور وہ ساری چیزیں ہوئیں, but ایمانداری کی بات ہے, میں نے اس کے بعد وہ ایپ یوز نہیں کی because I had other alternatives available. InDrive came in, and now Yango is there. In fact, Yango کے ساتھ بھی ایک بڑا عجیب سا, وہ میری مدر کے ساتھ ایک عجیب ایکسپیرینس ہوا, اس کو بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا. But the Uber is not there, but Careem بھی تو اب I don't hear about Careem now. دیکھیں, there's multiple things at play here. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر کمپنی کو اوور ٹائم پیسے بنانے کی ضرورت ہے, اور آپ سبسڈیز جو کسٹمرس کو دے رہے تھے آپ وہ ہٹاتے ہیں, رائٹ, جو کہ کریم نے بھی کیا. اینڈ ایز دے ڈیڈ دیٹ, ظاہر ہے وہ مارکیٹ شیئر ان کا کم ہوتا گیا, کیونکہ لوگ جو سبسڈی کی وجہ سے افورڈ کر سکتے تھے وہ اب نہیں افورڈ کر سکتے. بٹ دوسری چیز پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ فیول پرائسز آپ کی تب کہاں تھیں اور آج کہاں تھیں. It's a global issue. It's a global issue, but ہم جو روپے میں کماتے ہیں ان کے لیے it's a very different kind of hit, right? Because our minimum wage is not in dollars, but our fuel prices are. اینڈ یہاں پہ آپ کی یونٹ اکنامکس, چاہے وہ کریم ہو, وہ کچھ بھی ہو, آج وہ دے ڈونٹ میک سینس, رائٹ. آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پرائز پوائنٹ پہ کمیوٹ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, اور جو کر سکتے ہیں ان کے گھر میں گاڑیاں ہوں گی, وہ لے رہے ہوں گے ایئرپورٹ جانے کے لیے کسی میٹنگ. بٹ سو اٹس جسٹ فرام اے والیوم پرسپیکٹو, دیر واز اے ٹائم جب کوئی واز 1 million bookings a day that these brands did combine Careem and Uber. آج it's nowhere near that. And that has a lot of things to do with جو externalities ہیں ساری, right. آج وہ لوگ نہیں, it's just not affordable. Right. میں اسلام آباد میں رہ رہی تھی ایک زمانے میں سویول کے لیے, اور میرا مہینے کا خرچہ اس وقت کریم پہ تھا تقریباً 85,000 روپیز, اور میں آپ سے 2.5 سال پرانی بات کر رہی ہوں, right. And prices have multiplied since then, but who in the world is going to spend that? میری اس وقت مجبوری تھی, because I was in a different city, میں اپنی گاڑی لے کے بھی نہیں گئی تھی, but it doesn't make any sense today. And وہ fuel prices ایسی ہیں کہ there's not much that ride hailing businesses can do about that, which is why companies like Swivel and Bus Karo and whoever else is trying to do these more affordable and safer options. Yeah. So where has Baikia got things right? Baikia has built, I think, an incredible local brand. I think that Baikia نے جب کریم اور اوبر پیسے جلا رہے تھے, اڑا رہے تھے, تب بھی Baikia didn't have that kind of money, and they fought a war. They survived, and Very close to being shut down too. Look, every startup is close to being shut down every month. Just nobody comes out and says it, right? But I think it's everybody's reality. Right. But I think Muneeb just kept going, and he kept going, and he kept figuring out a way to do things. And bear in mind, جب Baikia آئی تھی تب پاکستان میں وہ پیسوں کی بارش نہیں ہو رہی تھی, رائٹ. آئی ایم شیور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو گو اینڈ ریز کیپٹل اینڈ برنگ منی ان ٹو دس کنٹری. تب یہاں پہ کوئی لوکل وی سیز بھی نہیں ہوتی تھیں, ان فیکٹ, بکاز وہ بھی آپ کی 2017 کے قریب آنا شروع ہوئی ہیں, اینڈ Baikia واز آئی تھنک سلائٹلی بفور دیٹ. بٹ آئی تھنک جو لوکلائزیشن پہ انہوں نے کھیلا, آئی تھنک دیٹس فینٹاسٹک. That I think has been great, and I think they've just put up a phenomenal fight, اور آج بھی they've gotten themselves to an incredible position, and word on the street is that they're either a profitable company or are near profitability. And so I mean I think Muneeb's absolutely killed it. Yeah, absolutely. I mean seriously, especially جو ان کی ڈلیوری والی جو سروس ہے, because میں آف ایئر بتا رہا تھا ان کو کہ I also worked on the Hazir project and all, اور وہ ہمارا رائڈ ہیلنگ کا نہیں تھا, بیکاز حاضر جس کمپنی کا پروجیکٹ تھا دیٹ واز اے لاجسٹکس کمپنی. سو ان کا کام آئی ایم پریٹی شیور انشاءاللہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ بس کرو ایز ویل. سو انشاءاللہ. سو بٹ مجھے یاد ہے کہ Baikia کے ایک سینئر آفیسر سے میری جو آخری ملاقات ہوئی تھی, اس وقت وہ کافی پریشان تھے, اینڈ دے ڈیسپریٹلی نیڈیڈ منی, جس ٹائم پیریڈ کا آپ یہ بات کر رہی ہیں. سو کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے ظاہر ہے یہ فنڈنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. ہیو یو گائز گاٹ فار بس کرو, ہیو یو گائز گاٹ اینی فنڈنگ؟ We have, lekin much later. So Bus Karo started in the summer of 2022. 2022, and for 6 months I ran the company out of my own pocket. Okay. اور تب تک میری پاکٹ میں کچھ رہا نہیں تھا, کریڈٹ کارڈز بھی میکس آؤٹ ہو چکے تھے, میری فاؤنڈنگ ٹیم جو تھی وہ بھی سب پیسے لگا کے لگے ہوئے تھے.
किसी के पास कुछ नहीं बचा था तब तक. We had gone 438 rejections, I think is the exact number. And there was literally nobody left to reach out to in the world that I could think of at this point. اور جس دن یہ سب ہوا میں اس دن ایک دن آفس گئی ہوں اور میں نے اپنے دونوں فاؤنڈنگ ممبر سے کہا, میں نے کہا بند کر دو, نہیں ہو سکتا کچھ. اینڈ میں یہ کہہ کے نکل گئی ہوں اور میں نے اپنا فون بند کیا ہے, میں سڑی ہوئی بیٹھی ہوں. میں نے اگلے ایک دن صرف ٹی وی دیکھا ہے, کچھ نہیں کیا ہے. میں اگلے دن فون آن کر رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں مجھے یہ چارجز آ رہے ہیں نئے نئے, یہ مارکیٹنگ اسپینڈ کر رہے ہیں. میں نے آفس میں گئی, میں نے کہا تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہوئے, کیا ہو رہا ہے؟ وی شٹ ڈاؤن. اینڈ دے سیڈ نو وی ہیونٹ. بس کرو ایگزسٹ, وی آر رننگ اٹ. آپ یا تو فاؤنڈر بن کے واپس آ جائیں یا ہم کچھ کر لیں گے اور تب پیسے دے کے آپ کو سی ای او رکھ لیں گے, وہ آپ کی مرضی. اینڈ یہ آپ کے کو فاؤنڈرز نے, یہ میرے فاؤنڈنگ ممبرس ہیں, یہ دونوں much younger to me. These are two young kids who are sitting there and saying this to me. And I burst out laughing. اور وہ بچے بھی بروک ہو چکے تھے, وہ بچوں نے کہا آپ کی مطلب ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں, آپ مطلب گیو اپ کرتی ہوں گی, ہم تو that's not what we're made of. صحیح. میں چپ کر کے اس وقت واپس آفس میں بیٹھ گئی, مجھے نہیں پتا تب بھی کیسے کریں گے. اور اس رات کو صبح کے 4 بجے میرے فون پہ ایک ای میل آتی ہے اور تب پہلا چیک ہمارا آ جاتا ہے. اینڈ it was just celebrations everywhere. اور اس کے بعد then we were able to close our first angel round, and then subsequently اب ہم نے pre seed funding اپنی announce کی تھی last month. We raised $1.5 million, which for us is a lot of money because ہمارا burn بہت low ہے, and have gotten ourselves into a position where we'll never need to raise again inshallah for Pakistan. We are on track to be profitable in the next couple of months. MashaAllah, next couple of months. یعنی عید کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے آپ پروفیٹیبلٹی سیلیبریٹ کریں گے بقرعید کے درمیان کبھی ہو سکتا ہے. یہ گائے لائیں گی, میں اپنی پروفیٹیبلٹی کے پیسوں سے گائے لائیں گی. کوئی بھی کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری چھٹیاں بہت ہوتی ہیں, مگر اراؤنڈ دیٹ ٹائم انشاءاللہ وی شوڈ بی دیر. وہ ایک پوسٹ عید بمپ اور ایک پری عید بھی جو ایک نمبر آتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ریلی گوز اپ ان دی لاسٹ عشر آف رمضان. دیٹ ہیپنز. آئی ایم پریٹی شیور آپ کا بزنس بھی یہ فیل کرتا ہوگا. سو ان آر کیس تو ہم لوگوں کو اسکول اور کالج اور کام پہ لے کے جا رہے ہیں, رائٹ. جب پبلک ہالیڈیز ہوتی ہیں وی ایکچولی ٹیک اے ہٹ, لیکن بٹ یس بائی دس سمر انشاءاللہ وی آر لوکنگ ٹو بی پروفیٹیبل, وی آر ڈن ریزنگ منی اینڈ وی آر ان اے گڈ پوزیشن. یہ جو $1.5 million آیا, یہ باہر سے آیا ہے کہیں سے یا کوئی پاکستانی انویسٹرز تھے؟ یہ پاکستانی انویسٹرز بھی ہیں, باہر کے انویسٹرز بھی ہیں. مجھے پوری دنیا سے ریجیکشنز آئی ہیں, صرف پاکستان سے نہیں آئیں. اینڈ ہم نے ایک بہت سگنیفیکنٹ اسکیل پہ بزنس کو پہنچایا ہے, تب جا کے لوگوں نے ہمیں پھر مڑ کے پیسے دیے ہیں. بٹ یو نو ان آر کیس واٹس بن گریٹ از ہمارے بہت سے انویسٹرز آر ایکچولی موبلٹی ایکسپرٹس, جو کہ ان سم کیسز انویسٹرز بھی نہیں ہیں جنرلی. وہ آپریشنل لوگ ہیں جن کو بزنس فنڈامنٹلز ہم سمجھا سکیں کہ بھائی یہ 25 چیزیں کریں گے تو اس کا یہ امپیکٹ ہوگا, رائٹ, جو کہ انویسٹر کو سمجھانا زیادہ مشکل ہے شاید. And that's what really worked for us. And so we have an incredible group of investors who we've gotten in our round and have just been an amazing help to us. کوئی میٹنگ میں یا کسی کانفرنس میں آپ گئی ہوئی ہوں اور یہ خبریں سن کے کوئی امیر آدمی آیا ہو, ہاتھ میں سگار ہو اور بولا کہ sell your business to me, کوئی اب تک آئی آفر اس طرح؟ We've had two of those. All right. And they've been two businesses who do, you know, something similar to what we do globally. جن کو کہا کہ جی آپ کو ایکوائر کر لیتے ہیں. وہ کانورسیشنز آئی ہیں, مگر کوئی انڈیویجول سگار پیتا ہوا نہیں آیا ابھی تک. نہیں آیا انڈیویجول سگار, ان شاء اللہ آ جائے گا. بالکل, آپ نیو یارک جاتی رہتی ہیں تو I'm pretty sure. سو میں آپ کے انڈیویجول اور نیو یارک پہ میں ذرا آتا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آیا, اور ظاہر ہے اب اسٹارٹ اپ پاکستان ہے, ہمارے جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اٹس ویری ینگ ڈیموگرافکس جو ہمارے تمام جو فالوورس کی ہے. واٹ وڈ یو سجیسٹ ٹو دیم؟ آئی مین ایک پچ بنانا ہوتا ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے. سو اگر فرض کریں, آر یو مینٹورنگ اینی ون ان دا اسٹارٹ اپ اسپیس؟ I do a lot of mentoring and I work with different organizations and through them also I do a lot of mentoring. بالکل, جیسے ابھی ہمارے ساتھ جہاں آ رہا آئی ہوئی تھیں کیٹلسٹ, ظاہر ہے لیب, وہ بڑا she is a big name in this ecosystem and all. Incredible woman. So ان سے میں خاص طور سے جو زیادہ فوکس کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ وہ کچھ ایڈوائز کریں, مطلب ایڈوائز کریں کچھ. Advice is something, or not me actually, I'm too old to start a startup now. You're never too old. Never too old. چلیں ٹھیک ہے, میں ہمیشہ وہی KFC دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ انسپریشن لیتا ہوں اس سے. So advise me something. I need to raise fund ماہا, اور میرا ایک آئیڈیا ہے اور that I'm very, جس کی نیڈ ہے مارکیٹ میں, that's XYZ.
बट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, उस पिच का क्या अहम जुज होने चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से पिच किसी और को करने से पहले वो पिच अपने आप को देनी बहुत ज़रूरी है, राइट? क्या उस बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं? राइट. क्या आप उस पे पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि आप नहीं कमाएंगे तो इन्वेस्टर भी नहीं कमाएगा, आपका सप्लायर भी नहीं कमाएगा, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. इज़ द प्रॉब्लम रियली देयर? आई थिंक वो मार्केट साइजिंग करना और समझना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए है कि यहाँ बैठे हर इंसान के लिए है. हाउ बिग इज़ दैट प्रॉब्लम? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं और आपका एग्जीक्यूशन प्लान आपको समझ आ जाए और आपको ये समझ आ जाए कि बट आर यू द राइट पर्सन टू डू दिस, right? And maybe you're not. Maybe you need a very different sort of skill set to do this. Maybe you need a co-founder or a team member to execute this. I think when you have all of that figured out for yourself, I think that's very important, right? And I think तब बात आती है पिच की, जिससे पहले मेरी नज़र में I think it's very important कि आप एक छोटा सा पायलट कर लें, right? आप उस चीज़ को ज़रा एक्चुअली ऑन ग्राउंड एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कस्टमर्स को भी ये प्रॉब्लम लग रही है कि आप ही को लग रही है, सप्लायर को भी लग रही है आप ही को लग रही है, एंड जस्ट टू डू अ स्मॉल पायलट टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस And make it a part of your pitch as well. Yes. उनको बताएंगे. बिकॉज आई मीन एक पिच में भी अगर आप एक इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, उनको आई थिंक एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जी मार्केट साइज कितना है, राइट? बिकॉज अगर नहीं है तो इट्स पॉइंटलेस, स्केलेबिलिटी नहीं रहती. आप और आपकी टीम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही लोग क्यों हैं, और आपकी ट्रैक्शन क्या रही है, अभी तक कोई खरीद रहा है या आप ही खरीद रहे हैं, right? And so I think a pilot is very important. So I think these are some of the components that it's very important कि हर कोई इन्वेस्टर से भी ज़्यादा अपने आप के लिए जो है ना वो बिल्ड करके फिगर आउट कर ले, बिकॉज इससे आपका बिजनेस प्लान बहुत आपका स्ट्रीमलाइन होकर आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो. राइट. आप जब प्रेजेंटेशन बनाई आपने तो 438 अब तक 700 क्रॉस हो चुके हैं, मगर तब 438. वाह, इतने हैं भी इन्वेस्टर्स दुनिया में. मैं तो हर जगह उठा के स्पैमिंग स्कैमिंग. राइट. फाउंडर्स की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए. आप अपनी प्राइड जो है ना वो आप लेके आए, राइट? और वो बहुत ही इससे कम इज्जत किसी जो है ना वो काम में नहीं है. तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ तुम लोगों को लगता है बड़ा एक सेक्सी प्रोफेशन में जा रहे हो, बड़ा कूल है. नहीं है, इट माइट लुक कूल व्हाइल समबडी इज गिविंग अ टॉक फॉर 2 minutes on stage, but the reality of our lives is far from cool. It is hard work, it is a lot of rejections, and it is getting on the ground and doing a million different jobs. बिल्कुल. अब it's बहुत डिप्रेशन भी होता होगा कभी कभार, तो हो जाता होगा. बिल्कुल. एंड आई थिंक स्पेशली इन वक्तों में, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ अच्छे वक्त देखे थे, और मैं इससे पहले फाउंडर नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में तो मैं थी. मैं अपने आप को समझती ज़रूर थी हर कंपनी में जिसका मैं हिस्सा रही हूँ, स्पेशली स्विवल, राइट? एंड मैंने सिर्फ अच्छे वक्त देखे हैं, और ये पहली बार मैंने बहुत बुरे वक्त देखे हैं. और मैं हमेशा जो बहुत से यंग लोग हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग एक्चुअली करियर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जो हमने 10 साल 20 साल बाद सबने सीखा है इस वक्त को देख के, हम लोगों को अभी से वो एक्सपोजर और वो रियलिटी चेक्स मिल गए, राइट? एंड आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम दैट. मगर इट कैन गेट वेरी लोनली, स्पेशली इफ़ यूर अ सोलो फाउंडर. Then it's a very, very lonely sort of thing that you're doing, right? And in my case, I'm very lucky to have a team, which are also people who are friends, which are also people who, I truly built this with. And so वो एक support system बना हुआ है. And I think बाकी ecosystem से भी support लेना, I think is great, right? अब्बू अभी भी फ़ोन करके खैरियत मालूम कर रहे होते हैं, बेटा कितनी बसें हो गई कुछ? नहीं, बस उनको वो था कि ये इसको मैं किसी तरह पहली बस लगवा दूं, बाकी वो फिगर आउट कर. वो एक मैजिक कॉल थी वैसे. वो कॉल ना होती तो बस करो होता? आई डोंट नो. आई रियली डोंट नो, बिकॉज उस वक्त मैं तो बस आई थिंक डिप्रेशन में चली जाती और कुछ नहीं. बट एक तो उनकी भी कॉल थी और बाकी सबका भी. आई थिंक मेरी टीम का बड़ा वो था. So that team is still with you? आपने जो हायर किए होंगे लोग वो स्विवल की टीम से थे? I have a team of about 50 people, जिसमें से more than 40 have worked with me not once before but twice or thrice before. Okay. So उधर करीम में भी या करीम में होंगे या फूड पांडा में होंगे, चीते में होंगे, कहीं ना कहीं काम किया हुआ है. सो फॉर मी आई थिंक एक जब तक हम इधर सब पहुँचे हैं ना, वो टीम की आपस में आई थिंक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रही है. और अच्छा, मैं वहाँ I've been a banker. मेरी जो आखिरी जॉब थी, that was a non-banking job, the only non-banking job that I have done. For around 13 years I did banking, और banking में consumer banking was my area.
ایک بینک کا نام لیا جاتا ہے کہ جس نے بڑا عظیم کام کیا اور سارے کنزیومر بینکرز اس نے پروڈیوس کیا, دیٹ از سٹی بینک. اور وہ سٹی بینک 90s میں شوکت ترین اینڈ آل دیز پیپل کام کر کے چلے گئے, عظیم کام. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کریم از دا سٹی بینک, بیکاز کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے مجھے جو بھی مل رہے ہوتے ہیں لوگ, کبھی نہ کبھی کریم میں ٹائم ضرور لگایا ہوتا ہے. آئی تھنک مدثر اینڈ his team, they built a wonderful institution. Well, if we're talking about Pakistan, then I think that credit goes to Junaid Iqbal, who's, I think he has done wonders, right? So دیکھیں فوڈ پینڈا تھوڑا سا کام فوڈ پینڈا دراز کر چکے تھے بیکاز وہ 2013 کی کہانی تھے, رائٹ, اینڈ سو دیٹ اٹ کریٹڈ اے فیو آف اس, ناٹ مینی بٹ اے فیو, رائٹ. I was from there. Talha Ansari, who was running the operations and was the number 2 to Junaid, he had come from Food Panda. Right. The marketing head had previously come from, so there was a little bit of work that was already done. And then I think wo layer aake phir usne wo sab ne talent wahan se Kareem se develop. So especially if you're meeting younger people, it is very likely ke aur kuch nahi to wo internship ke bahane hi Kareem pahunch gaye the, right? But that's credit to Junaid, because us zamane mein aapka yahan pe لوگوں کو صابن ٹوتھ پیسٹ بیچنے کا شوق تھا, رائٹ. دا ڈریم جاب واز ناٹ ٹو گو ٹو اے اسٹارٹ اپ اینڈ آپ کوٹ ان کوٹ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں بچے پڑھا لکھا کے, ہم نے اس لیے تو نہیں ان کو اتنی پڑھائی کرائی. اینڈ میں کریم پہ آئی وڈ لٹرلی بی ہیونگ کانورسیشنز ود, آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ, جن لوگوں کو میں آفر دیتی تھی نا, میں ان کے ماں باپ سے وہ کہتے, میں کال کر رہی ہوتی تھی, پھر میں کہتی تھی دیکھیں آنٹی انکل, آج سے 5 سال بعد یہ ہوگا, آپ کا بچہ آج ادھر کام کرے گا, یہ 25 چیزیں سیکھے گا جو کہ in an organization like you think, he's not going to be learning, right? I would literally sit down with people's parents and so I think we've seen those days, right, when this was just ridiculous, and then that Kareem wave happened where all of a sudden it was the coolest place to be, right? And before you knew it, that then created a bunch of entrepreneurs, and I think us Kareem se people had equity, and I think that meant they got a little bit of money in one chunk. That created a lot of founders. True. Right? And so you have all these founders now جن کے پاس اس وقت پائلٹ کے پیسے آ گئے تھے, انہوں نے وہ پائلٹ کر دیا, آج وہ کمپنی بن گئی. And so yes, I mean definitely Kareem would be the Citibank equivalent in this case. And I think that that's been very very helpful to the rest of the ecosystem. میں during my last job when we were working for Hazir and all, so we had an opportunity to, the people at Kareem, they invited us, کچھ collab وغیرہ کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی, انہوں نے اپنا آفس دکھایا, میٹنگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اینڈ دین شارع فیصل میں ان کا ایک پورا فلور تھا جہاں ڈیولپرز کوئی 50 60 70 80 90 پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوئے تھے. And I just looked at the environment and there was so much energy there, اور وہاں پہ it was a happening place. You should have seen the office before that. Okay. اس سے پہلے جو آفس تھا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں, ہم وی نیو کہ اگر بین بیگ سے اٹھ گئے یا کافی لینے چلے گئے یا کوئی باہر سگریٹ پینے چلا گیا, کھانا کھانے چلا گیا, کرسی گئی نا, اٹھنا نہیں ہے, باتھ روم ہی نہیں جانا, اینڈ زمین سے لائن سے آدھا وقت لگے ہوئے ہوتے تھے, کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. بٹ energy was just phenomenal because تب تو وہ ایک ارلی اسٹیج بالکل ہی اسٹارٹ اپ تھا, رائٹ. اینڈ میں تب وہاں نہیں تھی, بٹ کریم کا پہلا آفس واز 1 room with 1 table, and that's how they started. And eventually, of course, there's the office that you've seen, which is a very nice, fancy place. But those weren't. That's not how things started. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جب وہاں پہ گیا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد میری ٹیم کا ایک بندہ آیا اور پتہ چلا باس میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کریم جا رہا ہوں. میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے, گڈ کمپنی, گریٹ اینڈ امیزنگ, بہترین کام ہو رہا ہے. بٹ میں نے کہا یار تم اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر لو کہ تم یہ دیکھ لو, تم ایک بہت ہی ایک کام کول کمپنی, چل سیکیورڈ بزنس اینڈ ایوری تھنگ, وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں. اینڈ دا بگیسٹ چیلنج دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس از ایڈجسٹنگ ان ٹو دیٹ ویری فاسٹ پیس انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ کڈ ایکچولی ہیڈ اے difficult time adjusting there. I don't think he survived there for long. Lekin, so Maha, let's talk about Maha as a person. Aapke humne career pe to bahut sari baatein. I just want to quickly say something in response to what you said. Dekhiye, I think everybody is a certain type of person, and based on that what they do is what they do, right? میں جا کے ڈاکٹر نہیں بن سکتی اگر میں پڑھ بھی لوں, کیونکہ مجھ سے میں کسی کو کھول کے کاٹ پیٹ نہیں کر سکتی, میں خود بے ہوش ہو جاؤں گی, رائٹ, اینڈ پیپل ول ڈائی. ایوریبڈی ہیز اے سرٹن پرسنالٹی ٹائپ, اور آپ کس فیلڈ میں ہیں, کس ٹائپ کی کمپنی میں ہیں, وہ اس سے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ پیپل ہو تھرائیو ان کیوس, اینڈ ان لوگوں کے لیے تو بنے ہی اسٹارٹ اپ سے, رائٹ, مطلب دے ایبسلیوٹلی دیٹس دیئر کک, رائٹ. اینڈ آئی تھنک اسپیشلی اف دیٹ ایکسپوجر کمز ان ارلی, مطلب جو میں نے دیکھے ہیں ینگسٹرز ہو اسٹارٹیڈ ود اسٹارٹ اپس,
they can't adjust anywhere else. उनसे वो सुकून बर्दाश्त नहीं होता, right? And I think किसी चीज़ को build करने का as opposed to एक चलती हुई मशीन को चलाते रहने का एक वो मज़ा भी और है. मज़ा ही अलग है, चसी अलग है. And so I think there are people who are just born to do that. Right. So माहा जब छोटी थी तो उन्हें क्या बनने का शौक था? मैं जब छोटी थी, I think I always knew I'd be running a business. Okay. ख़ानदान में बिजनेस का ही, वालिद साहब भी बिजनेस ही चलाते थे, कोई चलाते हैं? वो चलाते थे. इनफैक्ट व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, यू नो, उनकी ट्रेड फेयर्स होते थे जिस पे मैं साथ साथ जारी होती थी, और मैं उठ के चीज़ें बेचना शुरू कर देती थी तब भी. तो वो क्या चीज़ें बेचती थी आप? Leather wallets, onyx, things like that, because that's what my dad did. और I think it was the easiest time to sell क्योंकि मैं छोटी सी, I was a fat little chubby kid. मुझसे कोई negotiate नहीं करता था तब. मैं as I've gotten older, I realized ये sales तो बड़ा मुश्किल काम है. तब आसान था, लोग तब कहते थे अच्छा जाओ यार. But I've always been very interested in that, and I think जब तक मैं आई वॉज ए टीनेजर तब तक तो मेरे मोबिलिटी के इतने मसाइल आ चुके थे कि आई न्यू इसका तो ये तो किसी तरह हल करके छोड़ेंगे. एंड सो वो दोज टू थिंग्स जस्ट कंबाइंड. तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली गई? मैं कॉलेज नहीं गई हूँ. आई एम अ ड्रॉप आउट. ओके. आई एम, वही स्टोरी बन रही है ये तो आई वाली ना, ये कॉलेज ड्रॉप आउट. ये भी तो बड़ा कूल हो गया है ना स्टार्टअप इकोसिस्टम में. मैं इकलौती हूँ इस मुल्क में. अच्छा. आई थिंक जनरली हमारे इकोसिस्टम में वी लाइक फॉरेन ग्रेड्स एंड लम्स ग्रेड्स. आई थिंक आई एम द ओनली वन विद दिस आईबीए को स्टोरी. इज्जत दें थोड़ी सी यार. IBA हाँ, also. प्लीज. अच्छा चलें. तो नहीं, बट फिर पढ़ने क्या गई थी? कुछ तो पढ़ने गई थी बाहर. इकोनॉमिक्स ही पढ़ी थी. इकोनॉमिक्स पढ़ी थी. और किस यूनिवर्सिटी गई थी आप? I started off in a community college. मैंने अपने O levels यहाँ से किए थे और फिर मैं US मूव हो गई थी, और मैं जूनियर कॉलेज में जाके, क्योंकि वो SATs वगैरह नहीं लिए हुए थे, मैं UK से एकदम से US की कहानी हो गई थी. तो मैं वो गई कि मैं अपने क्रेडिट्स पूरे करूँगी, मैं ट्रांसफ़र करूँगी, और मेरा आधा दिन बसों में लग रहा था तब भी, और साथ काम भी कर रही थी. एक तरफ यहाँ मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर, एंड दूसरा देयर इज दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ वर्क. तो मैंने कहा अच्छा काम करेंगे, पैसे बनाएंगे, फिर पैसे होंगे, गाड़ी लेंगे और फिर जाएंगे. और जब तक वो गाड़ी लेने के पैसे आ गए तब तक मैं गाड़ियों के आगे बसें भी चलाना शुरू हो चुकी थी. तो वो मुझे मौका नहीं मिला. इसलिए आई हैव नाउ मेड अ लाइफ ऑफ इनेबलिंग अदर पीपल टू get their education, or not get it, that's their decision, but the reason people shouldn't get their education should not be कि जी access नहीं था, commute नहीं कर सके. So दूसरों को पढ़वा रही हूँ. Mashallah, is there any glass ceiling for women in the startup ecosystem of Pakistan? The glass ceiling is changed constantly, and it's changed by women, and I think a woman has to break that and then break the next level, and that's how things happen. I started working in Pakistan तकरीबन 10 साल पहले स्टार्टअप स्पेस में, और जब मेरी पहली जॉब थी तो मुझे खुला बोला गया था कि आपको ये रोल नहीं मिल सकता क्योंकि आप खातून हैं, हम आपको दूसरा रोल दे रहे हैं. मैंने कहा मगर मुझे तो वो काम ही नहीं आता, मुझे तो ये काम आता है. एंड आई वाज टोल्ड पॉइंट ब्लैंक कि नहीं, women are not accepted by us in that role. Right. Nobody would dare say that to a woman today. That being said, मतलब sexism is real. लेकिन वो आज मसला नहीं, राइट. एंड आई थिंक हर बार एक खातून जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं तो पहले कहते हैं कि ये क्या करेगी, तो लड़की है. एंड आई थिंक मैन ऑल्सो गेट एजुकेटेड बिकॉज फिर वो देखते हैं यार ये तो काम किया है. एंड देन वो अगली बार जब किसी लड़की को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आई थिंक उनका पर्सपेक्टिव बड़ा अलग है. तो मैंने जहाँ भी देखा है, मैंने देखा है कि आई हैव ऑलवेज बीन द फर्स्ट बट नेवर द लास्ट वुमन. And I think that multiplication happens, right? Because I think men get educated. Right. I think the women get educated. There are other women who are also capable of working. And I think you see that sort of a multiplier effect. And that glass ceiling, I think, breaks every day. Great. Maha, thank you so much. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you so much for having me. I've had a lot of fun chit-chatting. या इतने सारे सवालात पूछने पड़ गए ना कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इनके बड़े. आखिरी सवाल इन्होंने काफ़ी लंबा जवाब दे दिया इसका, बिकॉज मेरे जहन में एक और भी सवाल आ रहा था, लेकिन मेरा जो टाइम था वो अब जो है वो ख़त्म हो गया है. बट भाई एंड में मैं बस ये बोल सकता हूँ कि लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस आपके इस स्टार्टअप के लिए, विच आई कैन अंडरस्टैंड इज़ वेरी क्लोज. एवरी स्टार्टअप इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द फाउंडर. सो अभी 1.5 मिलियन है. आप कहती हैं कि कुछ 2 महीने में आप प्रॉफिटेबल होने वाली हैं इंशाल्लाह. बस इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बस प्रॉफिटेबिलिटी में ही रखे. और गुड लक टू यू. एंड जिस तरह हम बाकी कुछ 1-2 स्टार्टअप्स की हमने बात की थी कि ब्रिलियंट केस स्टडीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, सो बस करो टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ दोस. थैंक यू. Thank you so much.
آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ مہا شہزاد کے ساتھ یہ گفتگو آپ نے اسی طرح انجوائے کی ہوگی جیسے کہ میں نے انجوائے کی, اور کوشش ہم نے یہ کیا کہ بھائی ایک ہم بزنس کی تو بات کرتے ہیں لیکن آئی تھنک کسی فاؤنڈر کی ایکچوئل پرسنالٹی سامنے لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ بھی اسپیکٹ آف پرسنالٹی آپ کے سامنے جو ہے وہ لائی جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.